نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہ گیا۔ اور پھر فرمایا محروم وہ رہے گا جس کی قسمت میں محرومی، یہ ابن ماجہ شریف کے لفظ ہیں، محروم وہ رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم محروم لوگوں میں سے ہیں یا پھر ہم اس رات کا فائدہ اٹھانے والوں میں سے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے تو میں کیا پڑھوں اور اللہ کی بارگاہ میں کون سے لفظ پیش کروں؟ تو حضور نبی پاک نے فرمایا، یہ ترمذی کتاب الدعوات کی حدیث ہے، فرمایا عائشہ پھر یوں کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یہ رات کی، اس رات کی یہ دعا ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ رات کو یعنی شب قدر جو ہے، اس رات نوافل میں مشغول ہونے سے بہتر ہے کہ بندہ یہ رات دعا میں گزارے۔ نوافل میں مشغولیت سے بہتر ہے کہ یہ دعا میں یہ رات گزاری جائے، اور اگر کوئی نوافل بھی پڑھے تو پھر ساتھ دعا کے لیے بھی وقت نکالے اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، کیونکہ یہ رات اللہ رب العزت نے عطاؤں کے لیے دی ہے۔ عبادت کرو، اس میں ضرور کی جائے، نوافل پڑھے جائیں، اس میں ضرور پڑھے جائیں، لیکن زیادہ تعداد میں اور زیادہ مقدار میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعائیں کی جائیں، کیونکہ مانگنے کی اور پانے کی رات ہے، اور دعا خود چونکہ ایک عبادت ہے، اس پر عبادت کا ثواب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ پوری رات نفل پڑھتے رہتے ہیں، صبح دعا کے لیے بندے کے پاس وقت نہیں ہوتا، یا دعا اس وقت ہوتی ہے جب بالکل ختم ہو جاتا ہے، وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے، دماغ حاضر نہیں رہتا، نیند کا غلبہ بے انتہا ہو جاتا ہے، اس وقت دعا بندہ جلدی سے کر کے نکل پڑتا ہے، بس ساری رات جس کے لیے گزارا، اب مانگنے کا وقت ہے تو گھر چلا گیا۔ ایسا نہیں، بلکہ جب طاقت ہو، جسم کے اندر ہوش قائم ہو، اس وقت توجہ کے ساتھ اور گڑ گڑا کے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعائیں کثرت سے مانگنی چاہیے۔